بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی آگے آ گیا جی فصل و اما بیان التغیر فہو ان یتغیر ببیانہ معنی کلامہ۔ سبق نمبر ہمارے پاس 63 آ گیا ہے اور اس میں بیان تغیر بیان کی تیسری قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیان تغیر کیا چیز ہوتی ہے؟ بیان تغیر پہلے ایک کلام آ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی بات ہے اور آگے چل کے وہ اس کو تبدیل کر رہا ہے، تو تغییر کا معنی تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالقن، تو سننے والا کہتا ہے شاید یہ اپنی بیوی کو تنگ ہے، کیا دے رہے طلاق۔ اس انت طالقن ابھی ختم نہیں ہوا کہ اس نے جوڑ کر کہا انشاءاللہ یا ان دخلت الدار، تو آگے سننے والے نے کہا اچھا یعنی کسی گلے پہ ضد پہ چاہے دے، تنگ نہیں، کسی گلے پہ چاہے دے، گل منوانا چاہتے۔ تو وہ جو انت طالقن سے طلاق آ رہی تھی اس کو ڈک کس نے لگا دیا؟ وقتی ان دخلت الدار شرط نے لگا دیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہ وہ جو انت طالقن سے طلاق واقع ہو سکتی تھی اس کو آگے آ کے تبدیل کس نے کیا؟ وقتی طور پر روکا کس نے؟ ان دخلت الدار شرط نے۔ اس کو کہتے ہیں تغییر۔ گویا تغییر کی ایک صورت شرط ہوگی، شرط جزا، یا دوسری صورت آپ لے لیں کس کی جی؟ استثناء کی۔ کس کی لے لیں؟ استثناء کی لے لیں۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے لفلان علی الف، فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں، تو سننے والے نے کہا پورے 1000 ہی ہیں۔ اس نے آگے جوڑ کے ساتھ یہ کہا الا 100، مگر 100 کم ہے، تو پھر 100 کم ہے، یہ جو ساتھ کا ہے اس نے تبدیل کر دیا 1000 کو، اور 1000 کے بجائے اب کتنے ہوں گے؟ تو استثناء بھی آ کے چیز کو کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں خاص کر جو یہاں پر بیان تغیر میں آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ان سے کلام اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ کلام کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ تو کلام اس طرح تبدیل ہوتا ہے استثناء یا تعلیق شرط کے ذریعے سے، تو اس کو بیان تغیر کہتے ہیں۔ چلیں جی، واما بیان التغیر، بہرحال بیان تغیر، بیان تغیر کیا چیز ہے؟ یہ اضافت الموصوف الی الصفہ ہے، ایسا بیان جو تبدیل کرنے والا ہو پچھلے کلام کو، تو یہ اضافت الموصوف الی الصفہ ہے۔ فہو ان یتغیر ببیانہ، وہ یہ ہے کہ تبدیل ہو جائے اس کے بیان کے ساتھ معنی کلامی ہی، اس کے کلام کا معنی ہی تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ونظیرہ التعلیق، اور اس کی نظیر کیا ہوں گی؟ التعلیق شرط لگانا، والاستثناء اور موڑنا کلام کو آخر سے جا کر۔ استثناء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موڑنا۔ اور الا و اخوات کے ذریعے، الا اور اس کے باقی جو اخوات ہیں حروف استثناء آپ نے پڑھے 9 ہیں، کتنے ہیں؟ ان کے ذریعے کسی چیز کو مستثنیٰ کرنا، یعنی ماقبل کے حکم سے نکالنا، ماقبل کے حکم سے نکال کر نیا حکم لانا۔ کتنے ہو گئے جی؟ بیان تغیر میں دو چیزیں ہو گئی۔ وقد اختلف الفقہاء فی الفصلین، اور ان دونوں فصلوں میں فقہاء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہاء سے مراد یہاں پر حنفیہ اور امام شافعی، احناف اور امام شافعی۔ اب ان دونوں کی مثالیں میں نے خیر دی ہیں، پھر دوبارہ سے دوہرا لیتا ہوں۔ مثلا تعلیق کی مثال بنے گی انت حر، تو آزاد ہے، تو اگر اتنا ہی کہتا تو کیا ہو جاتا ہو؟ آزاد ہو جاتا غلام، لیکن اس نے متصلاً ساتھ کہہ دیا ان ضربت، ان ضربت فلانا، تو آزاد ہے اگر میں نے مارا فلانے کو۔ اب ان ضربت فلانا یہ شرط نے آ کر اس کی آزادی کو وقتی طور پر کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا، روک دیا، فوری تبدیلی سے، فوری وقوع سے روک دیا، تبدیلی ہو گئی۔ ایسے گویا یہ آزادی معلق ہو گئی اس کے ضرب پر، فلانے پر کو ضرب پر۔ استثناء کی مثال لفلان علی الف، فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں، الا 100، تو الا 100 نے آ کے وہ 1000 میں تبدیلی کر کے 900 کر دی، صحیح ہو گیا۔ اب آگے چلیے جی، فقہاء کا اختلاف جو چل رہا ہے، میں نے کہا امام احناف اور ادھر سے امام شافعی ہے۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ ذرا اس بات کو آپ سمجھیں۔ یہ اختلاف یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ معلق، بلکہ اس کو نوٹ کریں، یہی اختلاف آگے تک سارا چلے گا اس میں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ معلق بشرط
معلق بشرط شرط کے پائے جانے کے وقت، معلق بشرط شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کا سبب بنتا ہے. معلق بشرط شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کا سبب بنتا ہے. لہذا وقوع شرط سے پہلے گویا متکلم نے جزا بولی ہی نہیں ہے. متکلم نے گویا جزا بولی ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر انت طالق، اس نے کہا اور ساتھ کہا ان دخلت الدار، تو کہتے ہیں انت طالق، گویا اس نے بولا ہی نہیں ہے. اس نے کیا بولا ہے؟ ان دخلت الدار. اب جب ان دخلت الدار دخول الدار ہوگا شرط پائی جائے گی، تو اس وقت ہم کہیں گے گویا یہ بول رہا ہے انت طالق. تو انت طالق بولنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. یہ کون کہہ رہا ہے؟ احناف. امام شافعی کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس کو نوٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ معلق بشرط فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے. فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے. گویا اس نے انت طالق فی الحال وقوع طلاق کا سبب بنایا. انت طالق کو فی الحال وقوع طلاق کا سبب بنایا ہے، لیکن دخولی دار کی شرط نے دخولی دار کی شرط نہ پائے جانے نے دخولی دار کی شرط نہ پائے جانے نے وقتی وقوع طلاق کو روک دیا. وقوع طلاق کو روک دیا. اب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ وہی ہوا نا. امام شافعی کہتے ہیں انت طالق بولا ہوا ہے اس نے. ہم کہتے ہیں گویا انت طالق فی الحال بولا ہی نہیں ہے. یہ بات آگے چل کے مثالوں سے واضح ہو جائے گی. یہ ان کا آپس میں اختلاف چلتا ہے. اچھا جی، اب اسی بات کو لے کے آگے چلے ہیں. فرماتے ہیں فقال اصحابنا. اب یہاں پر یہ جو آپ نے نوٹ کر لیا اس چیز کو نا، اس کے ساتھ کچھ تشریح آگے مزید آئے گی، مثالیں اس کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پر فقال اصحابنا ماذا، اصحاب حنفیہ کہتے ہیں المعلق بشرطی، معلق بشرط جو ہوتا ہے سبب وہ سبب بنتا ہے عند وجود الشرطی، جب شرط پائی جاوے اس وقت، لا قبلہ اس سے پہلے نہیں ہوتا. لیکن یعنی کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے ہم یوں کہیں گے انت طالق بولا ہی. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیق سبب فی الحال، یہ جو تعلیق ہے یہ ابھی بھی سبب بن رہی ہے. یعنی انت طالق گویا بولا ہوا ہے. الا مگر یہ کہ ان عدم الشرطی، شرط کا نہ ہونا مانع ہے بن حکم ہی، اس کے حکم سے. کیا مطلب؟ انت طالق ابھی بھی سبب بنا ہوا ہے، لیکن وقوع طلاق سے رکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرط اس کو روک رہی ہے. وفائدۃ الخلاف تظہر، ثمرہ اختلاف ظاہر کریں گے ہم. یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کس میں؟ ان مسائل کے اندر، ان مثالوں کے اندر. اذا قال لی اجنبیہ، جب ایک شخص نے کسی اجنبی عورت سے کہا اے دیکھو یہ جڑی ماسی جلدی ہے نا، اس کو مڑے طرف طلاق. یہ ایک صورت ہے. یہ جڑی ماسی جلدی ہے نا، یہ میں اس نال کہتے بیاہ کراں، نکاح کراں، تے مڑے طرف طلاق. دو ہو گئی کنا. اچھا علیم صاحب واسطے. اچھا جی، تیسرا یہ ہے کہ کوئی باندھی جا رہی کسی کی، وہ کہتا ہے اے میرے طرف آزاد، تھوڑے طرف کدھر آزاد، یا اس کا اگر میں مالک بن جاؤں نا تو یہ مجھ پر آزاد. یہ میں نے 4 جملے بولے ہیں. اس میں جو اس نے یوں کہا ہے کہ ملک کی طرف نسبت نہیں دی، اس نے نکاح کی طرف نسبت نہیں دی، بس آزاد، بس طلاق. یہ ہمارے نزدیک بھی باطل ہے خلاف. تو جس چیز کا مالک نہیں ہے، نہ تجھے مل کے رقبہ حاصل ہے، نہ مل کے بوزہ حاصل ہے، تو کس چیز کو آزاد کر رہا ہے، طلاق دے رہے ہیں؟ اس میں ہم سب متفق ہیں. لیکن اختلاف کس میں پڑا ہے؟ آ کے اختلاف اس میں پڑا ہے جس میں اس نے نسبت مل کی طرف کی ہے، مل کے رقبہ، مل کے بوزہ کی طرف.
اس میں ہم کہتے ہیں اگر اس نے اس سے شادی کی تو طلاق ہو جائے گی، اور اس نے اگر اس کو خریدا آزاد ہو جائے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی یہی چکر ہوگا، نہیں ہوگا، یعنی نہ وہ خریدنے سے آزاد ہوگی نہ وہ نکاح کرنے سے آزاد ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہاں اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کس طرح مسئلہ اس کو لیا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے نا کہ یہ جو اصول پیچھے بیان کیا اس کو یہاں انوفیٹ کیا۔ وفائدۃ الاختلاف تظہر فیما اذا قال لاجنبیہ، جب اس نے اجنبیہ سے کہا ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو کیا ہے؟ طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، او قال لعبد الغیر، غیر کے غلام سے کہا کے حوالے سے کہا ان ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک بن گیا تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یکون التعلیق باطلا عنده، امام شافعی کے ہاں یہ تعلیق ہی باطل ہوگی۔ کیوں باطل ہوگی؟ وقتی طور پر سبب بن رہی ہے نا، اور وقتی طور پر سبب کس طرح بن سکتا ہے کہ وہ ہے ہی غیر کی، ملکیت ہی نہیں ہے، تو جب اس کی ملکیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وقتی طور پر اس کا کلام کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ اور ہم نے کیا کہا ہوا ہے کہ یہ جو جزا ہے وقتی طور پر ہم نے گوئے بولی ہی، تو طلاق ہے، تو آزاد ہے، گویا ہم نے بولا ہی نہیں ہے۔ آگے ہم نے شرط کو دیکھیں گے، جب شرط پائی جائے گی یہ شادی کرے گا نکاح یا یہ اس کو خریدے گا، تو پھر اس وقت ہم کہیں گے حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ انت حر انت طالق، اس وقت وہ چیز آئے گی، جب وہ آئے گی تو اس کو طلاق بھی ہو جائے گی اور وہ آزاد بھی ہو جائے گی۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اس طرح واقع کرتے ہیں۔ وَلِأَنَّ حُكْمَ التَّعْلِيقِ انعقاد، اور یہ جو تعلیق کا حکم ہے یہ منعقد کرتا ہونا ہے، یہ منعقد ہونا ہے صدر الکلامی، صدر کلام کا۔ صدر کلام سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، صدر کلام سے مراد ہے جزا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار جزا تو بعد میں آتی ہے، شرط پہلے آتی ہے، تو آپ صدر کلام کیوں بنا رہے ہیں؟ صدر کا مطلب ہوتا ہے شروع میں آنے والا، صدارت کلام۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی جزا شروع میں بھی آتی ہے نا، انت طالق ان دخلت الدار، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے جواب کہ صدر کلام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ شرط جزا میں اصل مقصود کیا ہوتی ہے؟ شرط یا جزا؟ شرط مقصود نہیں ہوتی، جزا مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جزا مقصود ہوتی ہے۔ اگر تو آیا تو میں تو تیری سیوا کروں گا، اصل سیوا بتا رہا ہے، آنے کو ساتھ شرط لگا رہا ہے، اصل سیوا ہے، صحیح ہو گیا؟ یہ ایک انداز۔ دوسرے انداز سے سمجھے اس کو آپ، اصل جزا ہوتی ہے، اس کی میں دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ جب جملہ شرطیہ کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، تو آپ شرط کو دے کے لگاتے ہیں یا جزا کو؟ جزا کو دے کے لگاتے ہیں۔ جس کو دیکھ کے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ان جئتنی فاکرمتک، اگر تو میرے پاس آیا پس میں تیرا اکرام کروں گا۔ اکرمتک یہ خبریہ ہے۔ اب اس پورے جملے کی آپ ترکیب کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ، جملہ فعلیہ شرطیہ خبریہ، کیونکہ جزا خبریہ ہے۔ اب انشائیہ کی طرف جائیں، ان جاءک زید فاکرمہ، اگر آیا تیرے پاس زید فاکرمہ، پس تو اس کا کیا کرنا؟ ایک اکرمہ امر ہے، امر کس کی قسم ہے؟ انشاء کی۔ تو اس کو جب آپ ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ۔ تو آپ نے کس کا اعتبار کیا؟ جزا۔ تو گویا جزا اصل ہو گئی، اس لیے اس کو صدر کلام کہا۔ اب سنیے، لأن امام شافعی کی دلیل ہو گئی، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تعلیق کا جو حکم ہے انعقاد صدر الکلامی، یہ جزا کو یہ منعقد ہونا ہے صدر کلام کا جزا کا علتاً علت بن کے، علت بن کے۔ والطلاق والعتاق ہا ہونا لم ينعقد علتاً، اور طلاق اور انعقاد یہاں پر منعقد ہو ہی نہیں سکتے علت بن کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی لونڈی ہے، لعدم اضافتہ للمحلی، کیونکہ یہاں پر اضافت اس کی محل کی طرف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اجنبی عورت اجنبی کے غلام کی طرف نسبت کر رہا ہے تو اس میں اس کا ملک ہی نہیں ہے، ملک رقبہ نہیں ہے، ملک بزہ بھی نہیں ہے، تو کیسے ان کو آزاد کر رہا ہے، طلاق دے رہا ہے؟ فبطل حکم التعلیق، لہٰذا ان کی ہاں تعلیق باطل ہو جائے گی۔ فلا یصح التعلیق، یا تعلیق صحت صحیح نہیں ہوگی۔ وعندنا حنفیہ کہتے ہیں کان التعلیق صحیحا، تعلیق صاحب کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک، کیونکہ فی الحال اس نے گویا انت طالق انت حر بولا ہی نہیں ہے، وہ وجود شرط کے وقت گویا ہم کہیں گے بول رہا ہے۔
حتی لو تزوجا، یہاں تک کہ اگر اس نے اسے نکاح کر لیا، یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، لأن کلامہ، اس وجہ سے کس کا کلام، انما ینعقد علتا، وہ بنتا ہے، منعقد ہوتا ہے علت بن کر، عند وجود الشرط، جب شرط پائی جاتی ہے اس وقت علت بنتا ہے۔ اور امام شافعی نے کیا کہا، اوپر دیکھیں، لأن حکم تاریخ انعقاد صدر الکلامی، وہ شروع سے یعنی جزا کو شروع سے ہی وہ علت بنانے کا قائل ہے، اور شروع سے جب بناتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے مسائل ہوں گے۔ اچھا، والملک ثابت، اور ملک ثابت ہے، عند وجود شرطی، کب، جب شرطی پائی گئی ہے، فیصح التعلیق، لہذا تعلیق ہو جائے گی درست، ولہذا المعنی، اور اسی معنی کے سبب ہم کہتے ہیں وہ مثال جو اتفاقی ہے، اتفاقی مثال میں نے کیا دی تھی، جب وہ ملک بوزہ، ملک رقبہ کی طرف نسبت نہ کر کے طلاقیں دیتا پھرے، اجڑی جلدی ہے وہ طلاق ہے، اجڑی باندھی ہے وہ آزاد ہے، تو یہ اب نہیں نسبت کر رہا نا، تو اس میں ہم امام شافعی متفق ہیں۔ ولہذا المعنی قلنا شرط صحت التعلیق للوقوع، یا شرط صحت تعلیق للوقوع فی صورت عدم الملک ان یکون مضافا الی الملک، یعنی یہ کب ہوگا، جب آپ اس کی عدم ملکی نسبت کریں کس کی طرف جی، فی صورت عدم الملک ان یکون مضافا الی الملک او الی سبب الملک۔ اچھا، ملک اور سبب ملک کیا چیز ہے، مثلا ام ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے، یہ ملک کی طرف نسبت ہے۔ سبب ملک کیا ہوگا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے شراء، ان اشتریتک فانت حر، اب یہاں شراء سبب ملک ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ حتی لو قال علی اجنبیہ، یہاں تک کہ اس نے کسی اجنبی عورت کو یوں کہا، ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو داخل ہو گئی گھر میں تجھے طلاق ہے، اس نے کوئی ملک کی طرف نسبت نہیں کی، ڈائریکٹ ماری ہے طلاق، تو ثم تزوجا، پھر اسے نکاح کیا، ووجد الشرط، شرط پائی گئی، گھر میں داخل ہو گئی، لا یقع الطلاق عندنا بل بالاجماع، بالاجماع۔ وکذالک، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جوڑ کر، وکذالک طول الحرۃ، اس مسئلے کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، یہ نیچے دیکھیں حاشیہ نمبر 5 میں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے، طولاً أن ينكح، طاقت نہ رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ آزاد پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، مہر شار وغیرہ ان چیزوں کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ، بس پھر وہ جائے لونڈیاں، ایمانکم، دایات یعنی جو باندھی ہیں ان کی طرف جائے، من فتیاتکم المؤمنات، جو مومنہ لونڈیاں ہیں، مومنہ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک باندیوں کا ہے اور ایک مومنہ، مومنہ کو فی الحال چھوڑ دیں، وہ اگلا مسئلہ اس پر آ رہا ہے، لیکن لونڈیوں کو لے لیں۔ تو امام شافعی نے یہاں پر کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر انہوں نے لیا ہے نا جو مسئلہ ان کے ہاں چل رہا تھا، اب یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے کو بھی آپ ذرا اس علت کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ امام شافعی کہتے ہیں، نوٹ کریں جو ان کے ہاں اصول چل رہا ہے، انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم ہے، انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم ہے۔ انتفاع حکم کو مستلزم ہے، کیا مطلب ہو گیا، ذرا اس سوال آپ غور کریں۔ شرط کی نفی ہوگی تو حکم کی بھی کیا ہوگی، نفی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا، فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو طاقت نہ رکھتا ہو آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کی، طاقت نہ رکھنا شرط ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر جائے باندیوں کی طرف نکاح کے لیے۔ صحیح ہو گیا۔ اب امام شافعی کیا کہتے ہیں، جب تک طاقت آزاد عورتوں کی ہے تو اس کو باندیوں کی طرف نہیں جائے گا، ناجائز ہوگا اس کو۔ کیوں؟ انتفاع شرط مستلزم ہے انتفاع حکم کو، جب شرط نہیں ہے، اس کو طاقت ہے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو پھر باندیوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ اب اس قاعدے کے الٹ کر دیں، وہ ہمارے احناف کا قاعدہ ہے، انتفاع شرط مستلزم نہیں ہے انتفاع حکم کو، کب؟ جب اس حکم کے ثبوت کے لیے دوسری نصوص ہو،
یہ دوسری نصوص ہوں، یہ کہیں لکھا نہیں ہے. اچھا یہ میں مسئلے کو صاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے لیے دوسری یہاں ایک لفظ آیا ہے، اس میں آیا ہے تو دوسری نص اس کے اوپر موجود ہوں. مثال کے طور پر یہ جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ جائے نا بانیوں کی طرف، تو اب طاقت رکھتے ہوئے بھی بانیوں کی طرف کوئی جا سکتا ہے، تو ہم نے دوسری نصوص کو جب چیک کیا تو جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اس کو وہ لازمی شرط نہ قرار دیا جس طرح کہ کس نے قرار دیا ہوا ہے. کچھ سمجھ آئی بات؟ وَكَذَلِكَ طَوْرُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرہ عورت کی طاقت رکھنا یمنع روکتا ہے جواز نکاح الامتی، کس سے؟ باندی سے نکاح کے جواز کو روکتا ہے عندہ امام شافعی کے ہاں. لأن الکتاب، اس وجہ سے کہ کتاب اللہ علقہ، اس نے جو ہے معلق کر دیا نکاح الامتی، لونڈی کے نکاح کو بعدم الطول، طاقت کے نہ ہونے کے ساتھ. فعند وجود طول، پس اگر طاقت پائی گئی کان الشرط عدما، تو سمجھے پھر شرط معدوم ہے نا. وعدم الشرط مانع من الحکم، اور شرط کا نہ پایا جانا مانع بنتا ہے کس سے؟ حکم سے. فلا يجوز، لہذا باندی کی طرف جا سکتا. امام شافعی کی تشریح ہوگی ساری. وکذالک، اچھا یہ تھا کل سمجھ آ گئی ہے. یہ امام شافعی کا ایک مسئلہ آ گیا ہے، امام شافعی کا ایک مسئلہ. ہم نے کہا نہیں، جب دوسری نصوص اس کے اوپر موجود ہوں تو پھر ہم اس کو لے سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں. اب دوسری نصوص سنیے جی ذرا. دوسری نصوص اس کے اندر جو ہے یہاں جو پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ نصوص اگلے صفحے پر لکھی ہوئی ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اللہ تعالیٰ نے محرمات عورتوں کا ذکر کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، مائیں بہنیں بیٹیاں وغیرہ. اس کے بعد آخر میں جا کے کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. کیا اس میں یہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے جب طاقت رکھتے ہو آزاد عورتوں کی تو تم باندیوں سے نکاح مت کرنا؟ تو ما وراء میں وہ سارا کچھ آ گیا نا، تو آپ کیوں قید لگا رہے ہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ ایک نص ہم نے پیش کی. دوسری نص فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو تمہیں خوش لگیں، اچھی لگیں. یہ مرد کو بھی حکم ہے، عورت کو بھی. اچھا ہمارے معاشرہ عورت کو یہ اختیار نہیں دیتا. اگر کہیں اس کے جائز شرعی حدود کے اندر اس کی کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو معلوم کر لینا چاہیے والدین کو، اس پر جبر مسلط نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل، اسلام اس کا بلکہ اس پر تو لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، صحیح بخاری کی روایات پیش کی جا سکتی ہیں. مطلب شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کی مرضی معلوم کرنا بھی ضروری ہے. ما طاب لکم، جو خوش لگیں لکم تمہیں، یہ مردوں کو چونکہ بالرسالہ رکھا جاتے ہیں، عورتوں کو پیچھے تبعاً احکام میں رکھا جاتا ہے. ایک عورت نے آ کے استغاثہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کا باپ اس طرف سے کیا ہوا زبردستی نکاح ختم کروا دیا تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ ادھر ہی اب دوبارہ ہو جائے. کہا ایک ہی کی تھی. کہا جی میں صرف دسنا چاہتی ایسی قیامت تک کہ جڑی عورتیں زبردستی ہوسی انہوں نے تو فتوی ہے اور بے شک اتھی کر چھوڑے ہمارا پہ راضی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ یہاں پر جو ہے اب دیکھیں یہ نصوص جو ہیں مطلق ہے نا، علی الاطلاق ہیں. تو ان میں کہاں آیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح ہو تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے، تو لہٰذا اطلاق کو اطلاق پر رکھیں گے. آگے چلتے ہیں جی. آگے وَكَذَلِكَ قَالَ شافعی، امام شافعی کا دوسرا مسئلہ جو اختلافی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، دوسرا مسئلہ اختلافی اسی مسئلے کے اسی اصول پر. لا نفقۃ للمبتوتۃ، وہ کہتے ہیں مبتوتہ کے لیے جو ہے نفقہ شفقہ نہیں ہے. مبتوتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق بائنہ والی، جس کو طلاق بائن ہو چکی ہے، جس میں رجوع نہیں ہو سکتا مگر تجدید نکاح کے ساتھ. الا اذا كانت حاملا، مگر جب کہ وہ حاملہ ہو تو پھر اس کا نفقہ ہوگا. یہ کدھر سے نکالا آپ نے جی امام شافعی رحمۃ اللہ نے؟ لأن الکتاب، وہ کہتے ہیں کتاب اللہ کو جب ہم نے دیکھا علقہ، اس نے معلق کیا ہوا الانفاق، خرچے کو، بالحمل، حمل کے ساتھ. کہاں ہے جی؟ قوله تعالی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب وہ ہوں حمل والی تو ان پر خرچ کرتے رہیو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لیں، بچے کی پیدائش ہو جائے. فَإِن، اب وہ کہتے ہیں دیکھو خرچہ ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن خرچہ کس کا آیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں مبتوتہ آدمی کے نکاح سے نکل گئی نا، اب آدمی چاہے بھی تو رجوع نہیں کر سکتا جب تک تجدید نکاح اس کی مرضی نہ ہو. تو گویا مرد کا اختیار ختم ہو گیا نا.
اب جب مرد کا اختیار ختم ہو گیا, رجوع کا اختیار ہی نہیں ہے, خرچہ کدھر باندھے اس کا؟ عدت, جی عدت مطلب رجوع کی اس کے پاس اختیار نہیں ہے, خرچہ کہاں سے ڈالتے ہیں آپ؟ تو خرچہ اس میں ہونا چاہیے جس میں اس کے پاس رجوع ہے, ورنہ طلاق رجعی. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں چونکہ یہاں پر قرآن کی نص آ گئی ہے کہ جو حمل والی ہو تو اس کو خرچہ دینا ہے, تو نص کی وجہ سے ہم اس کو لے لیں گے. لہٰذا جدھر جدھر نص ہوگی تو ادھر حمل ہوگا, امید ہوگی تو ہاں ہم خرچہ دیں گے مبتوطہ میں, ورنہ فعند عدم الحمل, پس حمل نہ ہونے کے وقت کان شرط عدمن, شرط عدم ہو جائے گی معدوم, و عدم الشرط مانع, اور عدم شرط جو ہے مانع بنتی ہے من الحکمی, امام شافعی کے یہاں حکم سے مانع بنتی ہے. وعندنا, ہمارے نزدیک لم یکن, جب نہیں ہے عدم الشرط مانعا, عدم شرط مانع نہیں ہے من الحکمی, کس سے؟ حکم سے. جاز, جائز ہے, ان یثبت الحکم بدلیل آخر, بدلیل آخر, میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں آخر, نیچے دیکھیں ذرا, من نص آخر. میں نے کیا کہا تھا, اصول کیا بتایا تھا؟ جب اس پر دوسری نص ثابت کر رہی ہو تو دوسری نص کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے. فیجوز نکاح الامتی, پس جائز ہے نکاح اما, ویجب الانفاق, اور خرچہ دینا بھی, بالعمومات, عام درجوں میں, عمومات کے ساتھ. عمومات کا کیا مطلب ہے؟ نصوص مطلقہ دیگر اس پر آئی ہوئی ہیں. چنانچہ ہم نے پیچھے طاقت رکھتے ہوئے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی, پھر بھی ہم نے لونڈی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا کیونکہ دوسری نصوص ہم نے پڑھی اس کے اوپر. یہاں بھی ایسے ہی مسئلہ چل رہا ہے. یہاں کی نصوص کیا ہیں؟ ذرا نیچے حاشی میں اتریے بسم اللہ کر کے, حاشیہ نمبر 3 میں, حاشیہ نمبر 3 میں انہوں نے پہلے وَأُحِلَّ لَكُمْ لِكَ فَانكِحُوا لِكَ, یہ تو پچھلوں کے ساتھ, وہ پچھلے مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس مسئلے کے ساتھ کیا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اوپر اس کے جس کے لیے بچڑا ہے, مولود لہو, جس کے لیے بچڑا ہے, یعنی جس کا بچہ ہے اس کا چٹا کھٹا ہے, کیا تو نہیں سارا کچھ اس کو دینا, پیسی دینی میں سن. اچھا, رزق ہننا, اس کا رزق بھی ہے, وقسمت ہننا, اس کا قسوہ بھی ہے. اب دیکھیں جو بچے کا باپ ہے نا, اس پر ان عورتوں کا بھی رزق بھی ہے, قسوہ بھی ہے, یعنی پوشاک وغیرہ وہ چیزیں اس کا, اور جو ہے اس کا کھانا پینا روزینہ, یہ اس میں آئے گا بالمعروفی, دستور کے مطابق. اب یہاں پر مبتوطہ غیر مبتوطہ کا ذکر ہے نہیں آیا. فانفقوا علیہن, ان پر خرچ کرو اس پر. اچھا, اسی طرح الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا, مردوں کو عورتوں پر تقویت کیوں دی گئی ہے جی؟ حکمرانی. اس کی ایک سبق قرآن خود بیان کرتا ہے, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کہ مرد کماتے ہیں عورتوں پر لگاتے ہیں, تو اس لیے وہ مرد نگہبان بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں. لیکن جیسا کام تھوڑا الٹا ہو چلا ہے, ہوتا کام بالکل نہیں ہے. لیکن جہاں مرد خود کما رہا ہے, عورت کما رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ادھر بات کرتا ہوں جدھر مرد نہیں کما رہا اور عورت ہی کما رہی ہے, تو یہ کوئی شرعی اعتبار سے منع نہیں. لیکن وہاں پر مسائل, ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسائل آئے ہیں جس میں بیوی نے یہی رائے قائم کی. یہ بھی تازہ مسئلہ, میں نہیں نام لیتا, پھر وہ آ جائیں گے ان کا نام, آپ کے کالج سے ہی آیا تھا. ٹھیک ہے, ایک پروفیسر صاحب یہاں آئے تھے, تو ان کے کوئی رشتہ دار تھے, جی, تو انہوں نے یہی کہا, عورت نے یہی کہا, پتہ ادھر بیٹھی تھی عورت, اس کے ساتھ 2 عورتیں اور بیٹھی تھی, ادھر مرد بیٹھے تھے, تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں اسکول ٹیچر ہوں, میں کماتی ہوں. اس نے آج سے اتنے سال پہلے, 10-15 سال پہلے کمانا چھوڑ دیا تھا, اس کو یہ بیماری لگ گئی تھی, یہ ہو گئی تھی, دمہ تھا, فلاں تھا, تو میری کمائی کا آدھے سے زیادہ حصہ اس پر لگتا ہے اس وقت سے, علاج پر, اور باقی گھر. اور پھر اس کے علاج کے لیے میں کہاں گئی, میں حیران ہو گیا. اس عورت کو میں نے داد دی, تو اس نے اوپر سے طلاقیں جو ماری ہوئی تھیں اس کو, درجن ایک طلاقیں مختلف الفاظ کے ساتھ. میں نے اس سے کہا, اللہ کے بندے, قبر کے کنارے, اور اتنے سالوں سے تو اس کے کندھوں پر ہے, اور طلاقیں تو نے اسی دوران ماری ہیں, کچھ خدا کا خوف کر, حیا کر. خیر, پھر اللہ اس کی مغفرت فرمائے. پھر وہ فوت ہی ہو گیا, اس نے اس بیماری چڑچڑا ہو جاتا ہے, بس گڑبڑ ہو گئی. ہاں ہوگی. تو اس طرح ہمارے ایک اور مولوی صاحب تھے, وہ کماتے نہیں تھے ان دنوں میں, تو ان کی گھر والی ٹیچر تھی,
ان کے بڑے مسائل بنے تھانوں تک گئے, میں بھی تھانے میں گیا ان کی وہ بات چیت کرنے کے لیے, بڑا لمبا چوڑا مسئلہ. پھر وہ لے گئے, بیوی کو طلاق نہیں ہوئی تھی. پھر وہ آدمی یہاں سے نکلا, اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد میں ایک بہت اکیڈمی تھی, آن لائن اکیڈمی, قرآن اکیڈمی, اس میں جا کے اس نے پڑھانا شروع کیا. تکنیکی اعتبار سے وہ آدمی تیز بہت ہے, کسی چیزوں میں تکنیکی فنی اعتبار سے نا بہت جگاڑو بھی بہت ہے نا. تو مولوی صاحب ہے میرا دوست, اس نے وہاں جا کے پھر اس آدمی کو اتنا اعتماد حاصل کیا کہ اس نے اس کو وہاں کا ہیڈ بنایا. پھر اس کے 700-800 بچے اس کے پاس پڑھتے تھے, اس کی کروڑوں کی آمدن تھی. اس نے پھر وہاں سے رولز سیکھے, پھر اس نے اپنے رولز بنائے, پھر اس نے اپنی اکیڈمی کھولی. کمپیوٹر کسی سے وہ پیسے 600 دھارے لے کے کمرہ ارینج کر کے نیچے اینٹیں رکھ کے, پھر وہ چند مہینوں میں اس کی آمدن 25-30 لاکھ سے اوپر ہوئی مہینے کی. پھر اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا, اس نے پورا سیٹ اپ بنایا. پھر میرے پاس آیا کہ آپ یہ بار لوگ لڑتے جھگڑتے بہت ہیں, تصفیہ کرنے کے لیے, ان کو شرعی مسائل سکھانے کے لیے, میاں بیوی کا صلح کروانے کے لیے, فقہی مسائل اور عربی لینگویج کے حوالے سے میں کورس شروع کرتا ہوں. آپ اس میں میرے ساتھ چلیں, میں مہینے کا آپ کو جتنے کہیں گے دوں گا. میں نے کہا میں غریب سے سیدھا سا مولوی ہوں یار, میرے پاس اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے بس اس پر قناعت ہے, چل رہے ہیں. رات کو میں سوتا ہوتا ہوں, رات کو میں جاگ نہیں سکتا یار. تو وہ رات آپ کہو گے 2 بجے اٹھ کے اور 3 بجے اٹھ کے اور 4 بجے اٹھ کے, صبح میں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اس نے نیٹ بھی ادھر زبردستی لگوایا, پھر بعد میں وہ مجھے 7-8 ہزار روپے جیب میں سے دینے پڑ گئے. میں نے نہیں کیا. پھر وہ جب فون کرتا میں باہر نکل جاتا, میں کہتا میں ادھر ہوں ہی نہیں, باہر ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جب یہ صورتحال اس کی ہوئی, اس کی جب یہاں آتا تو پہلے اس کی عالم یہ تھا, میں نے مسجد میں لگوایا تھا, اس کی 2000 تنخواہ تھی. پھر جب وہ میرے پاس آتا تھا اس کے آگے پیچھے 3 گاڑیاں ہوتی تھیں. لیکن پھر میں نے دیکھا تھوڑی سی اس کی شکل و شباہت بھی بدل گئی. پھر یہاں میں نے اس کو اچھا خاصا لتاڑا, میں نے کہا اپنی شریعت. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے دیکھا وہ انہوں نے خود رابطہ کیا, رہ جاؤ اپنی امانت نہ, کب تک ہم دیکھتے رہیں گے آپ. اور پھر ماشاء اللہ آپ غازی کوٹ میں ٹاؤن شپ میں اس میں بڑا مکان شان ہے, ٹیچر سیٹ اپ ہے اس کا. پھر درمیان میں بہت سارے کرائسس بھی آئے, اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوئے, اس کو بھی کسی نے ہاتھ لگا دیے. لیکن پھر اب بھی ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ٹھیک ہے عورتیں کمائیں جائز طریقے سے, لیکن مردوں کا روزگار بھی کچھ نہ کچھ طریقے سے اللہ اس کو ضرور قائم رکھے, وگرنہ مسائل ہوتے ہیں. ذہن میں باتیں آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بعض دوستوں کے گریڈ ادھر سے اوپر ہو جاتا ہے, ادھر سے گریڈ نیچے رہ جاتا ہے, وہ بیچارہ گھر کو نہیں جاتا. وہ سر اس میں ہمارے خارج کے پاس ایسے دوست ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کو نا. تو خیر یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا چلنا چاہیے. اچھا ومن توابی, اچھا آگے چلیں جی. یہ مسئلہ جب آپ کو سمجھ آ گیا, ومن توابی هذا النوع ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت, کہ اسی نوع کی مثلا توابع میں سے آپ لے لیں کہ حکم کا مرتب ہونا ایک ایسے اسم پر جو موصوف ہو ایک ایسی صفت کے ساتھ, کسی صفت کے ساتھ. فهو بمنزلۃ تعلیق الحکم, وہ بھی ایسے سمجھیں جیسے کہ تعلیق حکم. بذلک الوصف, اس وصف کے ساتھ عند امام شافعی کے ہاں. کیا مطلب ہے, ذرا اس بات کو سمجھیں. یہ پیچھے میں نے آپ کے سامنے آیت سامنے پڑھی ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے, من فتیاتکم المؤمنات, بتایا تھا نا. میں نے کہا اس کو ذرا چھوڑیں, آگے آ رہا ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم باندیوں سے نکاح کرو گے, باندیاں کیا ہونی چاہیے, مومنہ. اب یہ مومنہ ہونا ان کی ایک صفت ہے نا. امام شافعی نے اس کو بھی تعلیق درجے میں شرط بنا دی ہے. ہاں مومنہ ہی ہونی چاہیے, کتابیہ یہودن نصارہ اور دوسری وہ نہیں ہونی چاہیے. آئی بات سمجھ, اس طرف چلے گئے. اچھا یعنی باندی کے بارے میں یہ انہوں نے یہ ترتیب رکھ دی ہے. اچھا اب جب انہوں نے یہ ترتیب رکھی ہے, ہم نے کہا کہ بھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے, مومنہ ہو نا. لیکن اگر مومنہ نہ بھی ہو باندی تو دوسری نصوص سے اس کے ساتھ نکاح جائز آ رہا ہے, لہٰذا آپ منع کر سکتے. سمجھ آ گئی بات. وہی بات ہے جو انتفاع شرط مستلزم ہے انتفاع حکم کو, ہم کہتے ہیں نہیں ہے جب دوسری نصوص آ رہی ہوں. وہ جو اصول ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ تعلیق الحکم بذلك الوصف عنده, امام شافعی کے ہاں یہی مسئلہ چلے گا. وعلى هذا, اسی پر قال شافعی, امام شافعی فرماتے ہیں لا يجوز نکاح الامۃ الکتابیہ, نہیں نکاح جائز کون سی باندی کا جو کتابیہ ہو یعنی غیر مسلمہ. لأن النص رتب الحکم, اس لیے سے نص جو ہے اس نے مرتب کیا حکم کو علی امۃ مؤمنۃ, کس پر, ایک جو ہے ایسی باندی پر جو مومن ہو. لقوله تعالی من فتياتكم المؤمنات,
فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ، پس اس کو پھر ہم مومنہ کے ساتھ ہی مقید کیا جائے گا. فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدْمِ الْوَصْفِ، لہٰذا وصف نہ پائے جانے کے وقت حکم کیا ہو جائے گا؟ ممتنع ہو جائے گا، کیونکہ شرط کے قائم مقام کیا ہے. فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، لہٰذا نکاح باندی کتابیہ باندی جو ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ کس کے بعد بیان ہوئی ہے ساری؟ شافعی کی. عندنا، ہمارے ہاں، عندنا نہیں لکھا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، عندنا ہمارے ہاں جائز ہے. کیوں؟ ہمارے پاس دیگر دلائل موجود ہیں اس کے ساتھ نکاح کے. وہ کیا ہیں؟ ان کو نوٹ کیجئے، وہ نیچے آپ بلکہ دیکھیے. اس کے جو ہیں وہ ہیں، ایک تو وہی ہے نا، وہ حل لکم ما وراء ذالکم فانکحوا ما طاب لکم، دو پیچھے گزرے ہیں نا، وہ بھی ہیں. اور اسی طرح جو صراحتاً آیا ہے وہ 6 پارے میں ہے، اور وہ ادھر انہوں نے نہیں لایا، اس کو نوٹ کریں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. وہ جو 6 پارے میں آیا ہوا ہے اس کا، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، فلاں ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح وغیرہ کے سلسلے تمہارے ساتھ کیا ہیں؟ حلال ہے. تو اس میں باندیاں غیر باندیوں کی تخصیص نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، باندی غیر باندیوں کی تخصیص نہیں کی گئی، لہٰذا ہمارے نزدیک دوسرے نصوص سے وہ کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. وَمِن صُورَةِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ الاستثناء، یہاں تک تو آپ نے جو پڑھا ہے وہ کس طرح؟ فتیات اسی کو کہتے ہیں نا. نہ 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 نہ، یہاں پر مراد باندیاں ہیں. من فتیاتکم المؤمنات، ہاں جو عمر جو بھی ہو آیا، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ جو فتن جوان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں فتیات سے مراد باندیاں اس معنی میں استعمال ہوئے. ومن صور بیان تغییر، تغییر کی ایک صورت تو آپ نے پڑھ لی، کون سی؟ تعلیق والی. دوسری کون سی ہے؟ استثناء. ذہب اصحابنا، ہمارے نزدیک. اچھا، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ گویا ابھی اس میں بھی جیسے ہم نے کہا نا، جزا بھی بولی نہیں، جب شرط پائی جائے گی گویا بولی ہے، ایسے ہی تھا نا. اور امام شافعی کے ہاں شروع سے ہی گویا بولی. ایسے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے بعد والا ہے نا، وہ پہلے والا ہے مستثنا، وہ گویا بولا ہی نہیں ہے، بلکہ جو بعد میں مستثنا بولا جا رہا ہے اس کے بعد جو صورت بنتی ہے گویا وہی ہے اصل. وہی کیا ہے؟ اصل ہے. اب اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں، مثلا کوئی آدمی کہتا ہے ہمارے ہاں احناف کے ہاں مثلا لفلان علی عشرۃ الا ثلاثۃ، میرے لیے فلاں کے لیے میرے اوپر 10 ہیں، الا ثلاثہ، مگر 3 کم. تو اس نے گویا یوں کہہ دیا ہے شروع سے ہی. کیا کہہ دیا ہے؟ علی سبعۃ، اس طرح کہہ دیا ہے، یہ بولا ہے اس نے. گویا مستثنا منہ جو 10 ہے اس نے گویا بولا ہی نہیں. مستثنا منہ جو 10 ہے اس نے بولا ہی نہیں. جبکہ امام شافعی کہتے ہیں صدر کلام جو ہوتا ہے، وہ جو پیچھے ہم نے جزا کو بنایا تھا، یہاں ہم جو مستثنا منہ کو وہ کہتے ہیں، وہ جو صدر کلام ہے 10 دراہمہ، اس کے وجوب کی، وہ 10 دراہمہ کی وجوب کی علت بن کر منعقد ہوتا ہے. 10 دراہمہ کی یہاں پر اس مثال میں علت بن کر واجب ہوتا ہے. لیکن آگے کیا کریں گے؟ اللہ سے ثلاثہ کھڑا ہے، تو ثلاثہ اس کے وجوب کو گویا وقتی طور پر 10 کے وجوب کو روک رہا ہے. یعنی 10 واجب ہو رہا ہے مستثنا منہ علت بن کر، لیکن اس کے وقتی طور پر وجوب کو کون روک چکا ہے؟ اللہ ثلاثہ آگے روک چکا ہے. وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اس کو بھی چونکہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے، آگے چلیں. ذهب اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ کہتے ہیں الا ان الاستثناء، کہ وہ کہتے ہیں کہ استثناء تکلم بالباقی، استثناء اصل میں تکلم بالباقی ہوتا ہے، جو باقی رہ گیا نا گویا وہ اسی کے ساتھ تکلم کر رہا ہے. بعد الثنیہ، بعد حرف استثناء لانے کے، کانہ گویا کہ اس نے لم یتکلم، اس نے گویا بات کی نہیں ہے، الا بما بقیہ، مگر اسی کے ساتھ کی ہے جو اس نے بعد میں باقیہ بولا ہے. وعندہ امام شافعی کے ہاں صدر الکلام یا ناقد علتا، صدر کلام تو منعقد ہوتا ہے علت بن کر لوجوب الکل، کل کے واجب ہونے کے لیے، مگر یہ کہ ان الاستثناء یمنعہ من العمل، بعد میں جو استثناء ہوتا آیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر اس کے وجوب کو کیا کر چکا ہوتا ہے؟ روک چکا ہوتا ہے. بمنزلۃ عدم شرطی، اسی طرح جیسے کہ شرط ابھی باب تعلیق میں واقع نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا آپ
यूँ समझें امام شافعی کی دلیل کیا ہے اور ہماری دلیل کیا ہے اور امام شافعی کی دلیل کا جواب کیا ہے. نوٹ کیجئے. امام شافعی کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں اگر آپ یوں کہیں گے کہ استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے تو کلمہ توحید جو توحید کے اظہار کے لیے آیا تھا یہ نافع نہیں ہوگا، مفید ہی نہیں ہوگا توحید کا. کیسے؟ لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں لا الہ گویا آیا ہی نہیں ہے، الا اللہ اللہ ہی آیا ہے، تو گویا لا الہ گویا ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، الوہیت الہیہ کے وہ قائل تھے نہیں قائل تھے؟ قائل تھے. وہ کس چیز، ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ وہ اللہ کے ساتھ ہی نہیں بی کے لگاتے، بی بناتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، ہمارے معبودان بت بھی الہ ہے. تو اللہ کی الوہیت کا انکار تو وہ نہیں کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں صرف اللہ کے بعد والا ہی اصل تکلم ہوتا ہے، تو پھر پہلے والے کو نکال دیں جب گفتگو سے، تو پھر توحید کا اظہار کیسے کریں گے آپ؟ بات معقول ہے نا ان کی. اگر اللہ کو آپ حرف استثناء شمار کریں ان کی بات معقول ہے، کیونکہ مشرکین کے ساتھ اللہ کے الہ ہونے کا اختلاف نہیں تھا، لا الہ کا اختلاف تھا. ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں، وہ کہتے ہیں اور بھی ہیں. تو آپ کس طرح اس بات کو جو ہے سمجھائیں گے؟ اچھا، ہمارا جواب ان کو یہ ہے کہ حضرت یہ تو تب آپ اعتراض کریں نا کہ اللہ میں جو اللہ ہے یہ کس کے لیے ہو؟ یہ استثناء کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے بمعنی غیر صفتی ہے، اللہ بمعنی غیر صفتی ہے. اور اللہ بمعنی غیر صفتی ہے کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک شواہد میں سے ایک شاہد بھی بتایا تھا پہچان کا طریقہ. جب اللہ کے بعد صورتحال ایسی ہو کہ بعد والا پہلے میں داخل ہے یا نہیں ہے، آپ قطعی طور پر کوئی جواب نہ دے سکیں، یقینی طور پر حتمی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کس معنی میں آیا ہوا ہے. مثلا آپ سے میں پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ، کیا اللہ پیچھے لا الہ والے الہ میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں داخل ہے تو پھر آپ کا اعتراض یہ آئے گا کہ پہلے آپ اس اللہ کی نفی کرتے ہیں، پھر بعد میں آپ اس کا اثبات کرتے ہیں، تو پہلے سچ بولا یا بعد میں سچ بولا؟ صحیح ہے. دوسرا گستاخی بھی ہے، آپ اللہ کی نفی کر رہے ہیں، یار لا کے نیچے آپ اس کو لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی لا رہے ہیں. آپ پھنس کے کہیں گے نہیں داخل. جب آپ کہیں گے نہیں داخل تو ہم کہیں گے اللہ تو ماقبل سے نکالنے کے لیے آیا ہوتا ہے، جب اللہ پہلے سے داخل ہی نہیں ہے ہمیں تو آپ نے نکالا کیسے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اب دیکھیں دو طرفہ بات ہو رہی ہے. جب اس طرح کی کیفیت ہو تو اللہ کس معنی میں آتا ہے؟ پھر غیر سے. پھر اس لیے معنی بھی ہم کہتے ہیں سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ تو امام شافعی کو جواب ہو گیا. اچھا جی، اب احناف کی جو دلیل ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے کتنے جی؟ 1000 سال. إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 کم. کتنے ہو رہے گا جی؟ 950 سال. 950 سال تبلیغ کی ہے، ویسے عمر کتنی ہے؟ 150 سال. اب کہتے ہیں اگر آپ ہم کہتے ہیں کہ الا 50 عام اصل وہی ہے، یعنی 50 کم کر کے 950 سال لائیں. آپ کہیں گے نہیں جی پہلے والا بھی صدر کلام منعقد ہوتا ہے علت بن کر، تو پہلے تو 1000 آئیں گے اور پھر اس کے بعد کٹ مار کے آئے 9.5 کریں گے. تو اب اللہ کے کلام میں کذب لازم آئے گا کہ پہلے 1000 بولا بعد میں 9.5 کر دیا، یا غلط فہمی لازم آئے گی، بدل الغلط لازم آئے گا، کچھ تو لازم آئے گا نا. پہلے جو 1000 تو بولا تھا. تو اس لیے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے کو آپ بالکل سرے سے چھوڑ دیں، اعتبار ہی نہ کریں. اب آپ دیکھیں اللہ کے بعد جو آیا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ اصل ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب آئیں جی کتاب کی طرف. وہ مثال حاضہ، اور اس کی مثال لا تبیعوا الطعام بالطعام چل رہا ہے نا. لا تبیعوا الطعام بالطعام، مت بیچو تم طعام کو طعام کے بدلے میں، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر ہو تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بیچتے رہو. فعند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدر الکلامی ان عقد علتا،
صدر کلام یہاں پر وہ کون سا ہے؟ لا تبیعوا الطعام بالطعام، مت بیچو طعام کے بدلے میں. اب دیکھیں ذرا، طعام 1 من 100 من 1,00,000 من، 1 کلو، 1 چھٹانک، 1 مٹھی، سب کو شامل ہے. لہذا امام شافعی نے 1 مٹھی ہو کہ 1 ڈمپر ہو مطلقاً منع کر دی ہے طعام کو طعام کے بدلے میں. انہوں نے صدر کلام کس کو لیا ہے؟ لا تبیعوا الطعام بالطعام، اس کو لے لیا. بس ہم کہتے ہیں اس کو مت لیں، ذرا آگے چلیں. لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، مگر برابر سرابر ہو. کیوں؟ اب برابر سرابر کا ایک مطلب تو یہ کہ کلو کلو، آئی بات سمجھ؟ اس لحاظ سے ہو تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ایک برابر سرابر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کو لوگ عام طور پر برابر سرابر کر ہی لیتے ہوں اور اس کو کچھ زیادہ نہ شمار کرتے ہوں. مثلا مٹھی 2 مٹھی، یہ مٹھی 2 مٹھی کو لوگ یہ نہیں کہتے میں زیادہ دیتے تو کاٹ دیتے، ایک ہے ہاں ایک ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ اس طرح. تو لہٰذا 1 مٹھی 2 مٹھی کو آپ اس میں نہ لائیں جو عرفاً جس پر قلت اور کثرت کا اطلاق نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ؟ عرفاً اس پر قلت اور کثرت کا اطلاق نہیں ہوتا. اب عرفاً قلت کتنی ہے جی؟ قلیل شریعت میں. تو ہم نے جب شریعت کو پرکھا دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے کم درجہ جو وزن کا ہے نصف ساع. اس لیے فطرانہ کتنا ہے؟ فدیہ کتنا ہے؟ اس سے کم میں کہیں نہیں آ رہا کچھ. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کم از کم شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے نصف ساع کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 سیر یا احتیاطاً 2.25 کلو. آئی بات سمجھ؟ بس اب اس سے کم میں جو مٹھی 2 مٹھی آئے گا شریعت نے اس کو کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں، تو آپ اس کو بھی منع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں عاجز، کہ ایک آدمی 1 مٹھی 2 مٹھی بھی نہیں دے سکتا اور اس کو اوپر سے کہا جاتا ہے مت بیچنا، تو یہ تو نہیں عاجز ہے. اور پیچھے آپ پڑھ کے آئے نہیں عاجز جائز عقلاً بھی محال. اب آئیے جی کتاب کی طرف. ومثال هذا في قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فعند الشافعي صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على الاطلاق وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء سواء بسواء فبقي الباقي، بس باقی رہ گیا باقی تحت حکم صدر کلام کے حکم کے نیچے. وَنَتِيجَةُ هَذَا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ حرمت بیع الحفنة من الطعام بحفنتین منه، حفنہ مٹھی بھر، یک مشت نیچے لکھا ہوا ہے. 1 مٹھی 2 مٹھیوں کے بدلے میں ان کے ہاں حرمت ہے. کس کے ہاں؟ امام شافعی کے ہاں. منه وعندنا، ہمارے نزدیک بیع الحفنة لا يدخل تحت النص، نص کے نیچے داخل نشتا. میں نے پوری تشریح کر دی اس کی. لأن المراد بالمنہی، کی اس وجہ سے کہ مراد منہی جس سے روکا گیا ہے یہ تقید، اس کو مقید کیا جائے گا بصورتین، ایسی صورت کے ساتھ، بصورت بین، ایسی بے صورت بے کے ساتھ، یتمکن العبد، کی بندہ قدرت تو رکھے نا بھائی، میں نسبات التساوی والتفاضل فیہ، تساوی اور تفاضل کے لحاظ سے قدرت تو رکھے. اور تفاضل قلت، میں نے کیا کہا، قلت کا کم از کم کتنی ہے؟ نصف ساع. کئی لا یؤدی، تاکہ یہ نہ پہنچائے الی نہی العاجز، عاجز کی نہیں کی طرف. فی فما لا يدخل تحت المعیار المسوی، پس یہ نہ اس کو لے کے جائے کس کی طرف؟ ایک معیار مسوی جو اس کے تحت یہ اس کو داخل نہ کرے، اس کے نیچے داخل نہ کرے. یعنی کم از کم مقدار کیا ہے؟ وہ نصف ساع ہے. اس سے کم میں جو ہے وہ نہیں ہو. کانا خارجا عن قضیت الحدیثی، قضیہ یعنی مقتضى الحدیثی، یہ حدیث کے تقاضا سے خارج ہو جائے گا. کیا؟ جو مقدار معیار مسوی سے کم ہوگا، مٹھی 2 مٹھی، وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ خارج. ومن صور بیان تغییر، اور اسی بیان تغییر کی صورتوں میں سے یہاں پر بیان ہو رہا ہے ما اذا قال، جب اس نے کہا لفلان، فلانے کے لیے، علیہ مجھ پر، 1000 ہیں، 1000 ہیں، ودیعتن. آگے کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ پیچھے ابھی آپ نے پڑھا ہے تو اس نے واضح کر دیا کیا ہے جی؟ ودیعہ. فقولہ علیہ، اب دیکھیں وہ پیچھے کی ایک بیان تفسیر کی مثالیں اٹھا کے در دے رہے ہیں. فقولہ، پس ان کا یہ قول، علیہ مجھ پر، یفید الوجوب، یہ تو وجوب کو بلاتا ہے. وہو بقولہ، قائل کا قول، ودیعتن، ودیعت نے آ کے بتایا نہیں، وجوب نہیں ہے. الی الحفظ، یعنی الی الامانتی، کدھر لے کے گیا ہے؟ الی الودیعتی والامانتی والحفاظتی.
یہ امانت کی طرف لے کے گیا، یعنی 100 اب اعلیٰ بتا رہا تھا قرض ہیں واجب ہیں، لیکن ودیت میں آ کے بتایا قرض یہ امانت ہے۔ وقولہ، اور اس کا قول آتیتنی، تو نے مجھے دے دیا، الفن 1000 فلم اقبضھا، پس میں نے اس کو قبضہ نہیں کیا۔ آتیتنی اس بات کو بتا رہے کہ تو نے دیا تو میں نے لیا، قبضہ بھی ہو گیا، لیکن آگے اس نے کہا نہیں فلم اقبضھا، تو فلم اقبضھا سے یہ پتہ چلا کہ قبضہ کا انکار ہو رہا ہے اور دینے کا وعدہ ہو رہا ہے، گویا تو نے ابھی مجھے دیا نہیں ہے، دے رہا ہے، دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ تبدیلی کس نے کیا آگے؟ فلم اقبضھا نے۔ او اسلفتنی، یا تو نے مجھ سے بے سلم کی ہے، بے سلم میں رأس المال مطلب 1000 روپیہ رکھا ہے، وہ مجھے دے دیا ہے، گویا یہ پتہ چل رہا ہے قبضہ رأس المال پر گویا ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اس میں 6 شرطیں ہیں، ان میں سے رأس المال پر یہ چیزیں قبضہ ہونا چاہیے۔ رأس المال تو مل جاتا ہے نا، مبیع ذرا لیٹ ہوتا ہے، تو اب یہاں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ رأس المال ملا ہوا ہے کیونکہ شرط ہے، لیکن آگے اس نے کہا فلم اقبضھا نہ ہوئے، رأس المال بھی نہیں قبضہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بے سلم تھی لیکن فاسد ہو گئی، کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ اگر یہ فلم اقبضھا نہ کہتا تو بے سلم ہو جاتی، یہ تغییر ہو گئی نا، حکم تبدیل ہو گیا۔ اچھا، من جملتی بیان تغییری، وَكَذَلِكَ قَالَ لِفُلَانٍ عَلِيَّ أَلْفٌ، فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں، اب 1000 قرضہ ہے، تو یہ اگر آگے کچھ نہ کہتا تو 1000 دینے تھے، لیکن جید دینے تھے جو چلتی کرنسی تھی، لیکن آگے اس نے کہہ دیا ضیوفن، کھوٹیں، تو اب اس نے آ کے اس کا سارا معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا کہ ہے تو 1000 لیکن کون سے ہیں؟ کھوٹے۔ کھوٹے سے مراد میں نے کہا تھا وہ کھوٹے نہیں جو ہمارے یہاں چلتے نہ ہو بالکل، مطلب عام طور پر ان کو رائج نہیں ہے، چلتے ہیں کسی کسی درجے میں۔ ہاں 75 کا نوٹ ہے نا، چلتا ہے نا، نہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، عرف عام میں ہے، عام طور پر آپ اس دکاندار کے پاس سے لے کے نہیں چلتا، آپ یہ تسی آتے رہو۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ حکم بیان تغییر، تغییر کا حکم کیا ہے؟ انه یصح موصولا ولا یصح مفصولا، یہ موصول بنا کر تو ٹھیک ہے لیکن ملا کر، لیکن اگر آپ جدا کر کے کہیں گے پھر ٹھیک نہیں۔ اچھا، امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مفصول بھی کہا تو پھر بھی جائز ہے، ان کی وہ کہتے ہیں مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق، اور وہ کہنا چاہتا تھا انشاءاللہ یا ان دخلت الدار، لیکن بھول گیا، اچانک کوئی کام پیش آ گیا، زبان رک گئی، یا کسی نے پیچھے سے چنڈی لگا دی، آئی بات سمجھ؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو یاد آیا یا جو بھی اس نے کہا ان دخلت الدار انشاءاللہ، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بچا لیں گے اس کو، ہم ساتھ لگا دیں مفصولاً۔ لیکن یہ عبداللہ بن عباس کی طرف جو قول یہاں پر آیا ہے، جمہور یہ کہتے ہیں اس قول کی نسبت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو مفصولاً گویا نہیں ہے۔ اب جمہور اور تمام تقریباً اکثر اہل علم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مفصولاً جائز ہے۔ مثلا اس کی دلیل سنیں، حدیث ہے من حلف علی یمین ورأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر، ایک آدمی نے قسم کھا لی کسی بات پر اور اس کو نظر آیا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، قسم توڑنی چاہیے، بہتری نظر آئی توڑنے میں، اس کو توڑ دے اور اس کی طرف سے کیا دے دے؟ کفارہ دے دے۔ اب جمہور کہتے ہیں اگر اس کو بعد میں جا کے بھی گنجائش ہوتی تعلیق کرنے کی تو اس کو بعد میں تعلیق کر کے اپنی قسم کو تو لے جاتا، لیکن بعد میں تبدیل کرنے کی انشاءاللہ کہہ دیتا نا، انشاءاللہ کہہ کے یہ مسئلے کو پھیر دیتا، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کو گنجائش نہیں دی کہ انشاءاللہ سے اپنے کلام کو پھیرے، بلکہ اس کو فرمایا توڑو اور کفارہ ادا کرو، تو اس سے پتہ چلا مفصولاً جائز نہیں۔ وہ حکم بیان ہو گیا، وہ ثم بعد ہذا، پھر اس کے بعد جو ہے ثم بعد ہذا مسائل، اس کے بعد اس بعد بھی کچھ مسائل ہیں، کون سے مسائل ہیں وہ آگے بیان تبدیل میں آ رہے ہیں۔ اختلف فیہا العلماء، جس کے اندر علماء کا اختلاف چلتا ہے، علماء سے مراد خود صاحب احناف ہیں، لکھیے اوپر، انہا نمبر 1 صاحبین، انہا نمبر 1 صاحبین من جملتی بیان تغییری، امام صاحبین جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے بیان و تغییر سے ہوں گے، فتصح بشرط الوصل، لہٰذا جو موصول آئے گا ہم اس کو لے کر جائز کہیں گے، موصول میں جائز کہیں گے۔ او من جملتی بیان تبدیل،
इमाम अबू हनीफ़ा, यहाँ से नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम हनीफ़ा कहते हैं कि नहीं, ये सारे के सारे जितनी मिसालें आपने दी हैं इन मिसालों को हम लेके जाएंगे किधर, बयान तब्दील में। बयान तब्दील आगे आ रहा है। और बयान तब्दील में क्या होगा, बयान तब्दील में फरमाते हैं कि फ़ला तसिहु, उसमें ना मौसूलन जायज़ है ना मफसूलन जायज़ है, ना मुत्तसिलन जायज़ है ना मुनफसिलन जायज़ है, दोनों तरह जायज़ नहीं। वह इमाम हनीफ़ा ने इन मिसालों को किधर लेके गए हुए हैं, बयान तब्दील में। और बयान तब्दील में वो कहते हैं दोनों तरह जायज़ नहीं, वो सिरे से इनकार ही कर गए इसका। वसयाती, और आ जाएंगी इसका तरफुन, एक हिस्सा आ जाएगा मिनहा, इसमें से भी बयान तब्दीली, बयान तब्दील के अंदर आगे आने वाला है। तो ये हम पहुँचाए किसके तक जी, बयान ज़रूरत तक पहुँचाए, आगे आगे बयान ज़रूरत। अल्लाहु अकबर।